کبھی کبھی ایک معافی پوری زندگی بدال دیتی ہے۔ ایک دل جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے وہ ایک معاف کر دیا سے پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے زید کی، ایک عام انسان جس کے اندر غصہ بھی تھا، درد بھی تھا، اور ایک لمبی راتیں جو صرف سوچ میں گزارتی تھی۔ زید مدینہ کا رہنے والا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو اس کے دل پر گہرا نشان چھوڑ گیا۔ اس کے دوست یاسر، جسے وہ اپنا بھائی مانتا تھا، نے اس کا بھروسہ توڑا۔ پیسے کے معاملے میں جھوٹ بولا اور زید کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ زید کا دل ٹوٹا۔ اس نے دعا میں کہا، یا اللہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے عزت چاہیے۔ وقت بیتا، زید سکسیسفل ہو گیا، لیکن اس کے دل میں وہ ڈاڑھ، وہ غصہ زندہ تھا۔ ہر نماز کے بعد وہ یاسر کے لیے بد دعا کرتا اور سوچتا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات زید نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندھیروں میں ہے، زمین اس کے آس پاس تنگ ہو رہی ہے۔ آواز آئی، تو دنیا میں سب کچھ بھول گیا لیکن معافی دینا بھول گیا۔ زید کا دل کانپ گیا۔ اس نے رو کر کہا، یا اللہ میں نے غلطی کی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پہلی بار سکون محسوس کیا، کیونکہ وہ معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ یاسر کے گھر گیا۔ دروازہ کھولا، یاسر حیران رہ گیا۔ زید نے دیکھا وہ کمزور، بیمار اور بے چین تھا۔ زید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جو ہوا وہ اللہ کے حوالے۔ یاسر کے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اس نے کہا، مجھے لگا تو کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ زید مسکرایا، میں بھی تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اس دن سے زید کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ نماز میں وہ روتا تھا، لیکن اب ڈاڑھ سے نہیں، شکر سے۔ اس نے سمجھا، معافی دینا کسی اور کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام نے سکھایا، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ قرآن 40:46۔ اور سچ یہی ہے، معافی انسان کو چھوٹا نہیں کرتی، وہ اس سے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کچھ سال بعد زید اور یاسر دونوں ایک مسجد کے امام کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہرے روشن تھے۔ امام نے کہا، تم دونوں کے بیچ کبھی دشمنی تھی اور آج دونوں اللہ کے راستے میں بھائی بن گئے۔ یہی ہے اسلام کا اصل پیغام، اور سچ میں اسلام کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے، رحمت اور معافی۔ آج ہم سب کے دل میں کوئی نہ کوئی یاسر چھپا ہوا ہے، کسی سے غصہ، کسی سے دکھ، کسی سے دوری۔ لیکن سوچو، اگر آج ہم معاف کر دیں تو شاید ہمارا رب بھی ہمیں معاف کر دے، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان معاف کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ ترمذی۔ تو آج سے ایک نیا سفر شروع کرو۔ غصہ، نفرت اور ڈاڑھ کو دل سے نکال دو اور اپنی زندگی کو روشن کرو معافی کے نور سے۔ یہ تھی کہانی زید اور یاسر کی۔ شاید ان کی کہانی ہم سب کے دل کا آئینہ ہے، کیونکہ ہر دل کو کبھی نہ کبھی معافی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ہم معاف کرتے ہیں تب ہم صرف کسی انسان کو نہیں، اپنے دل کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ایک بار نہیں، بار بار ہمارے دل کا امتحان لیتا ہے۔ زید سوچتا تھا سب ختم ہو گیا، اس نے معاف کر دیا، سکون مل گیا، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ معافی دینا آسان ہوتا ہے جب سامنے کوئی رو رہا ہو، لیکن سچی معافی تب ہوتی ہے جب زخم پھر سے کھل جائے اور تم پھر بھی چھپ رہو۔ کچھ مہینے بعد زید ایک بڑے بزنس پروجیکٹ میں تھا، اور اس پروجیکٹ کا مینیجر کون تھا؟ یاسر۔ وقت نے دونوں کو پھر سے سامنے لا کھڑا کیا۔ زید کے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی۔ اس نے سوچا، اللہ، کیا یہ وہی آدمی نہیں جس کی وجہ سے میں نے آنسو بہائے تھے؟ لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آئی، زید، اگر تو اللہ کے لیے معاف کر چکا ہے تو پھر دل میں شک کیوں؟ وہ لمحہ تھا جب انسان اور ایمان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یاسر اب بدل چکا تھا۔ وہ نماز پڑھتا، لوگوں کی مدد کرتا اور ہر کام میں زید سے مشورہ لیتا۔ ایک دن پروجیکٹ کے دوران ایک بڑی غلطی یاسر سے ہو گئی۔ کمپنی کو نقصان ہوا اور سب زید کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر زید چاہتا تو اس وقت یاسر کو سب کے سامنے ذلیل کر دیتا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے، سیکھو اور آگے بڑھو۔ سب چپ ہو گئے۔ یاسر کی آنکھوں سے آنسو نکال آئے۔ اس رات یاسر مسجد میں گیا اور سجدے میں رو کر کہا، یا اللہ، تو نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا، تو نے مجھے ایک دوست دیا جسے میں نے کبھی دکھ دیا تھا، اور پھر بھی اس نے مجھے عزت دی۔ اس رات زید بھی سو نہیں پایا۔
اس کے دل میں سکون تھا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ معافی دینا صرف لفظوں سے نہیں، اعمال سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس کے دل کو اس سکون سے بھر دیا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو سچ میں معاف کرتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے، جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران 3:134۔ اور وہ رات تھی جب زید کے دل میں اللہ کا نور پھر سے جگ گیا۔ اس نے محسوس کیا، یہ دنیا نفرت سے نہیں، معافی سے چلتی ہے۔ پھر وقت بیتا اور زید اور یاسر کے درمیان صرف دوستی نہیں، بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ وہ دونوں لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ہر کوئی کہتا، یہ دونوں انسان ہمیں دکھاتے ہیں کہ اسلام صرف زبان سے نہیں، دل سے جینا ہوتا ہے۔ لیکن دوستون، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی زید کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایسا امتحان جو صرف اس کے دل ہی نہیں، اس کے ایمان کو بھی ہلا دے گا۔ کیا زید پھر سے وہ روشنی برقرار رکھ پائے گا؟ کیا وہ معافی اور ایمان کے راستے پر قائم رہ پائے گا جب سب کچھ کھونے کا وقت آئے گا؟ یہی سے شروع ہوتی ہے کہانی کا دوسرا سفر، زید کا امتحان۔ ہر معافی کے بعد ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور ہر امتحان کے بعد ایک نئی روشنی۔ دا لائٹ آف دین۔ سبسکرائب فار مور۔